You feel safe, respected and valuable. Thank you for your attention and consideration. Thank you so much. وہ ہے ڈرگ ایبیوز. تو میر وجہ صاحب سپورٹ نہ ملے تب تک وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں، یعنی جس چیز جس فیملی یا جس جگہ پر to establish power and control over another person. Rights and anti-corruption forum HQ Delhi JKUT unit. کیا چیز اس کو اعلیٰ بناتی ہے؟ اسٹیٹس دیکھیں، عورتیں صرف سوسائڈ کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں، مرد ایکچولی کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی بڑگام کے اشتراک کے ساتھ ہم نے تحصیل لیگل سروس کمیٹی ان کے زیر سرپرستی ہیومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن فورم دلی کے اشتراک کے ساتھ آج ہم نے دوہرا پروگرام کا انعقاد کیا تھا، جس میں پہلے ڈرگ اویئرنیس، سبسٹنس ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس پہ بات ہوئی. آج بڑے سارے محققین یہاں تھے جنہوں نے الگ الگ طرز سے اس پہ روشنی ڈالی. آج ہم سب نے مل کے یہ سیکھا کہ ڈرگ ایبیوز کیا ہے، ڈرگ ایبیوز سے کیا نقصانات ہیں، اس سے ہماری معیشت اور ہمارے ملک کو کتنے نقصان ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھریلو تشدد، اس کے اثرات بھی ہم پہ کتنے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر 3 میں سے ایک عورت کہیں نہ کہیں زندگی میں گھریلو تشدد کی شکار ہے. ان میں سے بھی محض 40% کوئی معاونت طلب کرتے ہیں، اس میں سے بھی 10% پولیس سے معاونت طلب کرتے ہیں. یہ المیہ ہے، یہ حالت ہے جہاں ہمیں آگاہی کی سخت ضرورت ہے، جہاں ہم عورتوں کو کہیں کہ وہ ایک بااختیار رکن ہے، بااختیار شخصیت ہے، ان کی اپنی رائے ہے، ان کے اپنے حقوق ہے، ان کو خود پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم اسی بات کی آج ہم نے تشریح کی، اسی پہ داد دی، اور ہم نے سب کو یہ کہا کہ ہم ایمبیسڈرز بنیں گے. ایک تو فائٹ اگینسٹ ڈرگ ایبیوز اینڈ سبسٹنس ایبیوز اور فائٹ اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس، چاہے وہ کہیں پہ بھی اور کسی بھی معاملے میں ہو. ہم عورت کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بااختیار رکن ہے اور صنفی امتیاز کی شکار وہ نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم آج اس پہ قدم نہ اٹھائے پھر کب؟ اگر ہم نہ اٹھائے تو پھر کون؟ بہت بہت شکریہ. سر بھی اویئرنیس تب تک نہیں کر سکتے ہیں. ہم قانون کی بات کریں گے، اس میں شدت کی بات کریں گے، اس میں تنبیہ کی بات کریں گے، اس میں سزاؤں کی بھی بات کریں گے، مگر جب تک ہم شعوری طور آگاہ نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی ذہن کے اندر غلاظت نہیں دو سکتے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں. ہمیں یہ بات دہرانی ہے اور بار بار دہرانی ہے، پتہ نہیں کتنی بار دہرانی ہے، جہاں ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ مردوں کی بالادستی کوئی چیز نہیں ہے. ہم مرد اور عورت دونوں برابر ہے، کہیں سے بھی ایک دوسرے سے کم زیادہ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے عورت ہی بہتر ہے. آپ دیکھیں پرانی سویلائزیشن، جہاں میسوپوٹیمین سویلائزیشن، فرعون کے وقت میں عورتوں کو ایک وقار دیا جاتا تھا. جو اتنی بلیک وقت جس کو ہم سمجھتے ہیں ہسٹری کے اینلز میں، وہاں پہ بھی عورتوں کو وقار دیا جاتا تھا. جو مرد پڑھے لکھے اور علم بردار ہوتے تھے، ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ لمبے بال رکھے، تاکہ لمبے بال صرف عورت ہی رکھ سکتی تھی، اور لمبے بالوں سے یہ اعزاز پایا جاتا تھا یہ کوئی دانا ہے، سمجھدار ہے، سمجھ اور فہم کرنے والا ہے. اور فرعون کے وقت میں جو بھی مرد دانا، سمجھدار اور عقل والے تھے، انہی کو صرف اجازت ہوتی تھی لمبے بال رکھنے یا وگ رکھنے کی. یہ وقار اس زمانے میں عورت کا تھا. ہم نے شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کھویا ہے. البتہ ہم نے واپس بھی یہ اختیار لیا ہے، اور یہ کوشش ہے، یہ کوشاں ہے کہ عورتیں اپنا وقار پالے، جو اپنا مقام اوپر والے نے ان کو دیا ہے اور سماج نے دیا ہے. بہت